بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زہرا قریشی۔ ناظرین اکرام، یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم، اذیتناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسلامی وظائف وذ زہرا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی اور اسلامی ہسٹری آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت موروث ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین اکرام، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سایہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت سے یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا، اور اس کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایت کے مطابق اس نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر ذمہ داری دی۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگ باری تھی۔ اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے گھر پر پتھر برسائے۔ اس دور میں عبداللہ بن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا۔ یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا۔ مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یزید نے ملک والیہ ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین شریفین، خدائے خانہ کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لت اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذاللہ بے اذان و بے نماز رہی۔ مکہ مدینہ ہواماز ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے۔ اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کی زنا کو حلال کیا ہوا تھا۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف معاذاللہ پھاڑا اور جلا دیا۔ ملعون یزید کی موت ایک مومیہ ہے اور انتہائی عبرتناک ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف کہساریاں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دن بعد ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے اسے ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمز میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے متعلق کچھ کہنا چاہا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے سختہ چیختے ہوئے انہی ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس
تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد اصحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی ابن یزید، اور اس بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یزید اپنے بیٹی کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف شدت سے وہ چیخیں مارتا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا ایسا قہر نازل ہوا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس معلوم کو دفنایا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ ایک واقعہ کتاب تاریخ کربلا صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، کتاب اوراق غم کی ایک اور روایت میں یزید کی موت کا ایک یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ رومی نسل کی ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے یزید کے لیے دل میں نفرت پالی ہوئی تھی۔ ایک دن رنگرلی منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا، اور اس ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس معلوم پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے ابن یزید معاویہ پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کے دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے حالی موالی وہاں پہنچے، گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامات کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا اور خود بھی مستی مدہوشی کے عالم میں گھوڑے پر بیٹھ کر خنجر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس دن سے یزید معلوم کھڑا نہیں ہو سکا، اور یوں ہی اس معلوم کی اللہ تعالیٰ نے موت اور جہنم میں وصل کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت اور خباثت کر کے